تک لڑکا ہاسپٹل میں کوما کی حالت میں موت اور زندگی سے جوجھ رہا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. انسان 100 سال آگے کی پلاننگ کر کے چل رہا ہے, لیکن کل کیا ہونے والا ہے انسان اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا. اور فرمایا 5ویں چیز, وما تدری نفس بأی ارض تموت, کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا, کب مرے گا, چھوڑو کیسے مرے گا, چھوڑو کہاں مرے گا. بابوان کا رہنے والا, بسمتیا کا رہنے والا, نیپال بارڈر کا رہنے والا اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں اپنے گاؤں میں, اپنے علاقے میں, اپنے گھر میں مروں گا. علامہ احسان الہی ظہیر لاہور میں بم دھماکے میں حملہ ہوتا ہے, زخمی ہو جاتے ہیں. جلسے کے دوران بم دھماکہ ہوتا ہے, کئی علماء موقع پر شہید ہو جاتے ہیں. علامہ احسان الہی ظہیر جن کو سعودی عرب کی حکومت ہی بہت ان کی عزت کرتی تھی, وہاں کی حکومت نے آفر کیا ان کی باڈی کو, ان کے شریر کو, ان کو ریاض کے ہاسپٹل میں لے جا کر کے ایڈمٹ کرایا گیا, سعودی عرب کی راجدھانی ریاض. وہاں علاج کے دوران علامہ احسان الہی ظہیر بچ نہ پائے, انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے. انتقال لاہور میں ہوا, پاکستان میں حملہ لاہور میں ہوا, انتقال ریاض میں ہوا, اور پھر جنازہ مدینہ لے کے آیا گیا اور مسجد نبوی میں جنازے کی نماز پڑھائی گئی اور بقیع کے قبرستان میں دفن کیا. وما تدری نفس بأی ارض تموت, کوئی نہیں جانتا کہاں مرے گا. قبر کی مٹی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی, گھر والے اس کی مٹی دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے, اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میرے بھائیوں, ہم اور آپ تو وہ امتحان دے رہے ہیں, ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں امتحان کی کاپی کب چھین لی ہے. اے انسان, تو کتنا نادان ہے, تو دنیا میں امتحان دینے کے لیے آیا ہے اور تجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ امتحان ہو سکتا ہے کل ختم ہو جائے, ہو سکتا ہے پرسوں ختم ہو جائے. تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ تیرا امتحان کب ختم ہو جائے گا اور کب تیرا حساب شروع ہو جائے گا. اے انسان, پھر بھی تو غفلت میں پڑا ہوا ہے, تجھے اپنے امتحان کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اے انسانوں, تم کتنے نادان ہو, تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے, پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. اسی لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں, جایا کرو کبھی کبھی قبرستان, زور القبور, اے میری امت کے لوگوں قبرستان جایا کرو. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ, قبرستان جاؤ گے, مرے ہوئے لوگوں کی قبروں کو دیکھو گے, جب مردہ لوگوں کے گھروں کو, ان کی قبروں کو دیکھو گے, تمہیں آخرت کی یاد آئے گی, تمہیں اپنا انجام یاد آئے گا. بلڈنگوں میں رہتے ہوئے شاید موت نہ یاد آئے, بال بچوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے ہوئے شاید تمہیں موت یاد نہ آئے, دنیا کے پیسے گنتے ہوئے شاید تمہیں موت نہ یاد آئے, بینک بیلنس کو چیک کرتے ہوئے شاید تمہیں موت یاد نہ آئے, فیس بک کی ریلز دیکھتے ہوئے شاید تمہیں موت یاد نہ آئے, دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کے شاید تمہیں موت یاد نہ آئے. لیکن جب تم قبرستان جاؤ گے, تم دیکھو گے کل کا کروڑ پتی بھی اسی مٹی کے اندر لیٹا ہوا ہے, کل کا ارب پتی بھی اسی مٹی کے اندر لیٹا ہوا ہے. بہت بڑا عالم دین تھا, بہت بڑی بڑی تقریریں کرتا تھا, آج وہ بھی اسی مٹی کے نیچے دفن ہو چکا ہے. بڑا نام کمایا کرتا تھا, بڑی شہرت تھی, بڑی عزت تھی, آج وہ بھی اسی مٹی کی چادر اوڑھ کے سویا ہے. وَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ, جب تم قبرستان کو دیکھو گے, جب تم قبروں کو دیکھو گے, تو تمہیں موت کی یاد آئے. موت کو یاد کیا, موت ہماری اوقات ہمیں یاد آئے, موت ہماری حیثیت ہمیں یاد آئے. انسان کو جب یہ لگنے لگے اس دنیا میں میں سب سے زیادہ سپریم ہوں, میرے اوپر کوئی طاقت نہیں, کوئی پاور نہیں ہے, میں سب سے بڑا پاورفل ہوں, موت آ کر کے بتا دیتی ہے کہ انسان تو کس کھیت کی مولی ہے. بہت بڑا بادشاہ تھا فرعون, بہت بڑا بادشاہ تھا فرعون, اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا کہ اے موسیٰ تو کیا مجھ سے بات کرے گا, اے موسیٰ تو کیا مجھ سے بات کرے گا, ارے تیری زبان میں تو لکنت ہے, تیری زبان میں لڑکھڑاہٹ
ہے، اے موسیٰ تم اس سے بات کرنے کے لائق نہیں ہے۔ موسیٰ کا مذاق اڑایا، اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، اس نے تو اللہ کا بھی مذاق اڑایا۔ کہا کہ اے حامان میرے لیے محل بنا دے، سیڑھی لگا دے، میں ذرا جھانک کر کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے، موسیٰ کا اللہ کیسا ہے۔ اس نے اللہ کا مذاق اڑایا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اس نے یہاں تک کہا ہاذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اے موسیٰ یہ دیکھو میں مصر کا بادشاہ ہوں اور بڑی بڑی ندیاں میری سلطنت میں بہتی ہیں، میرے محل کے نیچے سے دریا بہتا ہے، میں تو دریاؤں کا مالک ہوں، میں تو ان ندیوں کا مالک ہوں۔ اللہ نے کہا اے فرعون اب تیرے غرور کو میں خاک میں ملا۔ فرعون کو کیسی موت آئی؟ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریائے قلزم میں ڈوبا کر کے مار دیا، اسی دریا میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بن گیا، اور اسی دریا میں فرعون کی قبر بن گئی، فرعون ڈوب گیا۔ اور فرعون جب ڈوب گیا تو اللہ نے فرمایا کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فاکہین۔ دیکھو ذرا فرعون کتنے بڑے بڑے محل چھوڑ کے گیا تھا، کتنے بڑے بڑے باغات چھوڑ کے گیا تھا، کتنے اچھے اچھے مقامات چھوڑ کے گیا تھا۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، آج فرعون کے محلوں کا ہم نے کسی اور کو وارث بنا دیا۔ محل فرعون کا ہے، باغ فرعون کا ہے، اور اس کی نہریں فرعون کی ہیں، لیکن آج فائدہ اٹھانے والے اور لوگ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی اپنی طاقت پر غرور مت کرنا، طاقت تو فرعون کے پاس ہے۔ کبھی اپنی دولت پر غرور مت کرنا۔ بہت دولت والا آیا تو دنیا میں قارون، اس قدر دولت تھی اس کے پاس، قرآن کہتا ہے کہ جب وہ اس کے خزانوں کی چابیوں کو اللہ کہتا ہے کہ بڑے بڑے پہلوان وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، بڑے بڑے پہلوان قارون کے خزانے کی چابیوں کو بڑی مشکل سے اٹھاتے، خزانہ نہیں، خزانے کی چابیوں کو، خزانے کے تالے کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے۔ اتنی دولت تھی قارون کے پاس، جب وہ سج دھج کر کے نکلتا تھا قوم کے لوگ ٹھنڈی سانس لے کر کے کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، اور قارون بڑے ناز سے کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم، یہ دولت تو میری نالج سے ملی ہے، یہ باپ دادا سے میں نے نہیں کمائی، یہ میں نے اپنی نالج سے کمائی ہے۔ کیا انجام ہوا قارون کا؟ قارون جو اپنی دولت پر بڑا ناز کرتا تھا، جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، جو آخرت کو نہیں مانتا تھا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اللہ نے قارون کو بھی زمین میں دھسا دیا، اس کے سارے خزانے کو، سارے محل کو زمین میں دھسا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں کبھی اپنی دولت پر بھی غرور نہ کرنا، غرور کا انجام بڑا برا ہوتا ہے، اور موت آ کر کے انسان کے غرور کو خاک میں ملا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ کے اندر کہتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ میرے بندو جب جان نکلنے کا ٹائم آتا